سب کو زندگی بخشی اور ایک دسمبر کی فرسٹ دسمبر کی خوشی میں شامل ہونے کا ہم سب کو فضل بخشا۔ فرسٹ دسمبر کوئی مسیحی تہوار نہیں تھا۔ فرسٹ دسمبر جو تھا یہ مسیحی تہوار نہیں تھا۔ چند سالوں سے فرسٹ دسمبر جو ہے اس کو منایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کا آغاز جو ہے فرسٹ دسمبر سے ہی کرتے ہیں، اور فرسٹ دسمبر جو ہے یہ ایک منی کرسمس بن گیا ہے، یعنی کہ سمجھیے یہ بھی کرسمس کا ایک پہلا پارٹ ہے۔ اس کو ہم یہاں سے کرسمس کی خوشیوں کا آغاز کرتے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ ہم ان خوشیوں کو منانے کے لیے اس میں فرسٹ دسمبر سے شامل ہوتے ہیں۔ تو پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت جو ہے اس منصوبے کی پہلی خوشخبری ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے جو انسان کو گناہ میں گرنے کے بعد خدا کی طرف سے دیا گیا کہ خدا نے کہا کہ میں عورت کی نسل سے ابلیس یعنی سانپ، جسے مکاشفہ کی کتاب میں پرانا سانپ کہا گیا، اس کے سر کو کچلوں گا، کیونکہ ابلیس نے باغ عدن میں جو اما ہوا کے پاس آ کر اس کے ساتھ باتیں کی تو اس نے سانپ کے روپ میں کی۔ چونکہ ابلیس مختلف روپ ڈال لیتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے، تو اس نے سانپ کے روپ میں آ کر باتیں کی اور اس نے بہکا کر ان کو گناہ میں گرا دیا۔ تو میری تو آج ہم اسی الہی منصوبہ نجات کے متعلق سیکھیں گے جو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، جس کے متعلق تو سب سے پہلا جو ہمارا جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے کہ آدم اور حوا کا گناہ میں گر جانا۔ آدم اور حوا گناہ میں کیسے گر گئے، یہ مجھ بات ہے، مجھ سے سوال ہے، لیکن اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جس بات پر ہم غور کریں گے کہ الہی منصوبہ نجات کی جو وجہ بنی، خدا کو جو نجات کا منصوبہ تشکیل دینا پڑا، اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے جس وجہ سے یہ منصوبہ خدا کو بنانا پڑا وہ ہے آدم اور حوا کا گناہ میں گر جانا۔ اب وہ کیسے گرے؟ آپ میں سے تو سب بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے گرے۔ خدا کی کلام کو رد کر کے اور خدا کے کلام کو پس پشت ڈال کر آگے چل کر یاد رکھنا تھا اور اس پر عمل کر کے اس نے خدا کے ساتھ اپنی رفاقت اور محبت اور قائم رکھنی تھی۔ تو دوسرے باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آدم سے خدا نے یہ کہا تھا کہ وہ اس درخت کا پھل نہ کھائے جو اس نے باغ کے بیچ میں لگایا ہے۔ دوسرے باب کی اگر ہم 15ویں آیت سے پڑھے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک تو کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ پھر خدا نے کیا کیا؟ لکھے خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ اسے نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ یہ ساری باتیں کلام میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب باغ عدن میں خدا نے پہلے آدم کو بنا کر رکھا، پھر اس کے ساتھ عورت کو تخلیق کیا۔ یہ ساری تخلیق جو اس سائڈ پہ ہے یہ تخلیق بعد میں ہوئی، لیکن آدم کو کس سے خدا نے بنایا تھا؟ مٹی سے،
عورت کو خدا نے مٹی سے نہیں بنایا، عورت کو خدا نے مرد سے بنایا، گوشت سے بنایا، خون سے بنایا، ہڈی سے بنایا۔ سو اس طرح پہلا انسان مٹی سے بنا اور دوسرا انسان سے بنا، اور اس طرح یہ پہلا خاندان بھی بنا۔ تو لہٰذا یہ تو باتیں بہت ہم پہلے بھی جانتے ہیں، ساری باتوں سے واقف ہیں، لیکن ہم جس بات کی طرف جا رہے جس بات کو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا گناہ میں کیسے گر گئے۔ پہلی بات ان کے گرنے کی وجہ، پہلی وجہ، آدم کو خدا کا کلام جو خدا نے اس سے کیا تھا اسے معلوم تھا۔ آدم نے خدا کا کلام سنا، خدا نے اس کو جو حکم دیا اسے معلوم تھا، لیکن گناہ میں گرنے کا سبب یہ ہوا کہ اس نے اس کلام کو نظر انداز کر دیا، اس کی پرواہ نہ کی۔ اور دوسری بات جو آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کا سبب بنی کہ حوا جب ابلیس اس سے باتیں کر رہا تھا، بول رہا تھا، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں بول رہا ہوں تو یہ خدا کا کلام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو ابلیس بول رہا تھا اور وہ باتیں کر رہا تھا، تو حوا نے، ہمارے پہلے ماں باپ جو تھے، اماں حوا نے اس کی باتوں پر دھیان دیا، اس کی باتوں کو سنا، اسے وقت دیا۔ سننے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وقت دینا پڑتا ہے، اس نے سننے کے لیے وقت دیا، وہ بول رہا تھا، وہ سن رہی تھی۔ اور ایک بات اور میں نے نوٹ کی ہے، اس نے بڑی دلچسپی لی، بڑی دلچسپی سے اس نے وہ باتیں سنی اور اس پر غور بھی کیا۔ اگر آپ تیسرے باب کو ہم نے جو پڑھا ہے، آپ نے اس پر غور کیا ہو تو لکھا ہے کہ جب ابلیس اس کے پاس آیا تو تب لکھے تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ بلکہ اگر تیسرے باب کی پہلے ایسے پڑھے تو یہاں سے اس کا جو مکالمہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، ابلیس کا مکالمہ حوا کے ساتھ، اور کلام میں لکھا ہے کہ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پہلا اس نے سوال یہ کیا کہ کیا خدا نے عورت سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ صرف آدم کو ہی معلوم نہیں تھا کہ پھل نہیں کھانا، بلکہ ہماری اماں حوا کو بھی معلوم تھا۔ اس نے ابلیس کے سامنے اس بات کو دہرایا، کیونکہ آدم نے جو کلام اسی خدا کی طرف سے ملا تھا اس نے اپنی بیوی کو بھی بتایا، بھئی احتیاط کرنا، یہ جو درخت ہے، اس نے درخت بھی دکھایا ہوگا، یہ جو درخت ہے اس کا پھل ہرگز نہ کھانا، خدا نے اس سے منع کیا ہے ہمیں، اور اس کا رزلٹ بہت برا ہوگا اگر ہم نے کھا لیا۔ تو اماں حوا کو بھی باب آدم نے بتایا ہوا تھا کہ ہم اس درخت کا پھل نہیں کھانا، کیونکہ سانپ نے جب یہ سوال کیا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اس نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم باغ کے درختوں کا پھل کھاتے ہیں، لیکن ایک درخت ایسا ہے جس سے خدا نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، کیونکہ اماں نے ساری باتیں بتا دی کہ خدا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جب تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم اسے نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تو لکھے تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ یہ ہے ابلیس کا کلام، خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن یہ ابلیس کا کلام ہے، ابلیس کے الفاظ ہے، ابلیس کا یہ دعویٰ ہے، ابلیس کا یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ جس روز خدا نے کہا جس روز تم نے کھایا تم مر جاؤ گے، ابلیس نے کہا ہرگز ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ تم مرو گے بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائے گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کی جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں ابلیس نے جو کہا وہ ہماری اماں حوا نے سنا،
اب اس نے غور کرنا شروع کر دیا، جو سنا اس نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا، اس نے اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، 3 باتوں کا اس نے اظہار کیا۔ یہ خدا نے نہیں کہی تھی، یہ اس نے اپنی طرف سے اس کو معلوم کر کے اپنا اس کے الفاظ میں اس کو کہا کہ آنکھوں کو کھانے کے لیے اچھا، آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ خدا نے یہ باتیں نہیں کہی تھی کہ یہ تمہیں عقل بخشے گا، اس سے تمہاری آنکھوں کو یہ بڑا خوشنما لگتا ہے اور یہ کھانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ خدا نے کوئی بات نہیں کہی تھی، یہ باتیں اس نے خود اس میں سے اس کلام ابلیس کے جھوٹ کو سن کر یہ باتیں خود اس نے اپنے دل میں سوچی کہ جب ابلیس آپ کے سامنے کوئی جھوٹی بات رکھتا ہے تو وہ آپ کو بات اچھی لگنے لگتی ہے، وہ بات آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے چوری کر لو، آپ کہتے ہیں ہاں 1 لاکھ روپیہ ہے، پورا مہینے کا خرچ ہے، 2 ماہ کا خرچ ہے، یہ اٹھا لوں گا، کچھ نہیں ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ باتیں آپ نے خود اپنے لیے بنا لی نا، بڑا فائدہ ہوگا، بچوں کی سارے جو اخراجات ہیں بڑے دن کے وہ پورے ہو جائیں گے۔ ابلیس نے جھوٹ بولا، آپ نے اس پر غور کیا، آپ کے اندر اس کے لیے دلچسپی پیدا ہو گئی، آپ نے اس کی فائدے خود تلاش کر لیے، جو خدا کی طرف سے نہیں تھے وہ آپ نے خود بنا لیے۔ اور میرے عزیزو، آج بھی ابلیس ہمیں اسی طرح برگلاتا ہے، وہ سامنے کو ہمارے بات رکھتا ہے اور ہم اس بات پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے فائدے ہم خود ہی تلاش کر لیتے ہیں۔ خدا کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بولنے کا خدا نے فائدہ بتایا کہ جھوٹ بولنے کا تمہیں یہ فائدہ ہو جائے گا، ہم جھوٹ کے فائدے خود بنا لیتے ہیں۔ لاکھ روپیہ ہے، اٹھا لینے سے کتنا فائدہ ہوگا، بڑے دن کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ہم خود اس کے فائدے تلاش کر لیتے ہیں۔ ابلیس نے جیسے ہی اما ہوا کے پاس اپنے جھوٹ کو بیان کیا، اما ہوا نے خود ہی اس کے فائدے جو خود ہی بنا لیے۔ بڑا خوشنما ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہمیں بری چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے جب ابلیس ہمارے ساتھ جھوٹ کی منصوبے بناتا ہے، جھوٹی باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہمیں بری چیزیں بھی کیا لگنے لگتی ہیں؟ اچھی لگنے لگتی ہیں۔ خدا نے رزلٹ بتایا تھا کہ تم مر جاؤ گے، ابلیس نے کہا نہیں مرو گے۔ ایک طرف خدا کا کلام ہے اور ایک طرف ابلیس کی باتیں ہیں، اور اما ہوا نے کیا کیا؟ ابلیس کی بات کا یقین کر لیا اور اپنے خدا کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ہے بڑی وجہ آدم اور ہوا کے گناہ میں گرنے کی۔ اب سنیے آگے اس کے سنیے، آدم آتا ہے باغ میں کام کرتے ہوئے، وہ بھی آتا ہے، وہ کہتا بھئی اماوا دیتی پھل دیتی ہے، وہ اسے پتا تھا کہ یہ کس درخت کا پھل ہے، وہ کہتی لے یہ کھا لے، میں نے توڑ لیا آج، وہ پھل میں نے توڑا ہے، بڑا لذیذ ہے، تو بھی کھا لے۔ اس نے بغیر سوچے، بغیر کسی اس بات کا خیال کیے کہ خدا نے تو ہمیں منع کیا ہے، اس نے لیا اور اس نے بھی کھا لیا۔ دونوں برابر گناہ میں شریک ہو گئے، دونوں خدا کے کلام کی حکم عدولی میں شامل ہو گئے، اور میرے چیزوں اس طرح دونوں گناہ میں گر گئے۔ باوجود اس کے کہ آدم کو بھی خدا کے کلام کا پتہ تھا، اما ہوا کو بھی خدا کے کلام کا پتہ تھا، لیکن دونوں نے کیا کیا؟ خدا کے کلام کو نظر انداز کیا۔ اور آج بھی میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو نظر انداز کرتے ہیں تب بھی ہم گناہ میں گرتے ہیں۔ یہ ہے اس کی حتمی بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے، اس کو پسند نہیں کرتے، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خدا کے کلام کو کیا کر دیا؟
نظر انداز کر دیا۔ آج بھی جب کوئی چوری کرتا ہے تو کیا وہ خدا کے کلام کو نظر انداز نہیں کرتا؟ جب کوئی خون کرتا ہے تو کیا وہ خدا کے کلام کو نظر انداز نہیں کرتا؟ جو بھی برا کام ہم کرتے ہیں خدا کے کلام کو نظر انداز کر کے کرتے ہیں، اور ہر وہ کام جس میں ہم خدا کے کلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، خدا کے کلام کی تابعداری کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خدا کا کلام ہماری نظروں کے سامنے نہیں رہتا، اسی وقت ہم گناہ میں گرتے ہیں، اور وہی کام ہمیں خدا کی محبت سے کیا کر دیتا ہے؟ جدا کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہم کام کریں پہلے کیا کریں؟ خدا کے کلام پر نظر کریں، خدا کے کلام کو اپنے سامنے کر رکھیں کہ کیا خدا کا کلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ اتنی بڑی 66 کتابیں ہمیں خدا نے کس لیے دیے ہیں؟ آدم کو تو خدا نے ایک ہی حکم دیا تھا، لیکن ہمیں تو خدا نے یہ 66 کتابوں کی ایک خدا نے خزانہ دیا، اپنا کلام جو ہماری اصلاح کرتا ہے، جو ہماری تربیت کرتا ہے، جس سے ہمیں ہر اس کام کے بارے میں خدا نے بتا دیا ہے جس کو کرنے سے ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر پاتے۔ خدا نے اپنے کلام میں وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آدم خدا کے کلام کی حکم عدولی سے گناہ میں گرا، دونوں کو خدا کا کلام معلوم تھا، لیکن آدم ہمارے پہلے باپ نے اور اماں ہوا نے، دونوں نے کلام کی باتوں کو جانتے ہوئے بھی وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں اچھا نہ تھا۔ اور آج بھی یہی ہے، ہم کلام کو جانتے ہوئے بھی، کلام کی سچائیوں سے واقف ہو کر بھی ہم وہی کام کرتے ہیں جن سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کلام کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہمیں کلام بھول جاتا ہے، کلام ہمارے سامنے نہیں رہتا جب ہم خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے پہلے ماں باپ آدم اور حوا بھی اسی طرح گناہ میں گرے، اور آج بھی ہم جب خدا کے کلام کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم بھی گناہ میں گر جاتے ہیں، ہم بھی گناہ میں گر جاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ آدم اور حوا کی زندگی میں جو اثرات مرتب ہوئے، جو ان کی زندگی میں حالات پیدا ہوئے، ابھی ہم ان پر غور کریں گے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ پہلے ان کی آنکھیں بند تھی؟ کیا پہلے ان کی آنکھیں بند تھی؟ پہلے وہ دیکھتے تھے، آنکھیں کھلی تھی ان کی؟ اچھا ٹھیک ہے، تو آنکھیں پہلے بھی ان کی کھلی تھی، لیکن پہلے ان کی آنکھیں جو تھی وہ خدا کے کلام کے تابع تھی، کلام کی فرما برداری میں چلنے والی آنکھیں تھی۔ ان کی آنکھیں جو تھی دو باتوں پر رہتی تھی، ان کی آنکھیں دو باتوں پر تھی، کلام کی تابع داری پر اور اپنے خدا پر ان کی آنکھیں لگی ہوئی تھی۔ ان کی کس پر آنکھیں لگی ہوئی تھی؟ اپنے خدا کے کلام پر اور اس کے چہرے پر۔ وہ اپنے خدا کو ہر روز دیکھتے تھے، اس کا کلام سنتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، اور جب تک وہ اپنے خدا کو دیکھتے رہے، اس کے کلام کی تابع رہے، تب تک ان کی آنکھیں جو تھی وہ باتیں انہیں نظر نہیں آتی تھی جو شرمندگی کا باعث تھی۔ پہلے ان کی روحانی آنکھیں تھیں جس سے وہ اپنے خدا کو دیکھتے تھے۔ روحانی آنکھیں اس وقت بند ہو گئیں جب انہوں نے خدا کے کلام سے اپنی نظریں ہٹا لی اور ابلیس کی باتوں کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے ابلیس کی طرف اپنی آنکھیں لگا لی۔ تب ان کی وہ آنکھیں کھل گئی جس سے وہ بدی کو دیکھ سکتے تھے۔ پہلے انہیں بدی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے یعنی 2-3 ماہ کا یا 5 ماہ، ابھی تو ہمارے بچوں میں ہمارا جو آدم سے گناہ چلا آتا ہے وہ ہمارے بچوں کی سرشت میں شامل ہو جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمیں خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے۔ تو ویسے جو عملی گناہ ہوتا ہے وہ 2-3-4-5 ماہ کے بچے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو ابھی نیکی اور بدی کا پتہ
نہیں ہے. 3-4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے اس کو نیکی بدی کا پتہ نہیں ہوتا کہ بدی کیا ہے نیکی کیا ہے. تو آدم سمجھ لیں کہ اس وقت کیا تھا, اس بچے کی مانند تھا جس سے نیکی اور بدی میں امتیاز نہیں تھا. اور ابلیس نے یہی کہا کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, تم بدی کو بھی دیکھو گے اور نیکی کو بھی دیکھو گے, یعنی تمہیں ہر طرح کی باتوں کا پتہ چل جائے گا. میری عزیزو, آج جب ہم خدا کے کلام سے اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں تو ہمیں وہ کام اور وہ باتیں جو ابلیس ہم سے کروانا چاہتا ہے ہم کو اچھے اور خوشنما وہ کام معلوم ہوتے ہیں. آج اگر کلام غیر مؤثر نظر آتا ہے تو اس کا سبب مقدس پولس رسول نے اس طرح بیان کیا ہے. آج کلام کے غیر مؤثر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مقدس پولس رسول اس کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں. دوسرا خط اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک پڑھیں میرے ساتھ. ایک حوالہ جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے. ابلیس نے باغ عدن میں ہمارے پہلے ماں باپ کے ساتھ کیا, وہ ابھی بھی کر رہا ہے. آج کا خادم دوسرے خط کی ہے بیان پاؤلس کرتا ہے. ہم پر نہ پڑے. سو پولس کہتے ہیں ہم ہمت نہیں ہارتے. کس بات کی لیے ہم ہمت نہیں ہارتے؟ کلام سنانے کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہمت نہیں ہارتے. گو میں مشکلات کا, دکھوں کا, مصیبتوں کا, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہم ہمت نہیں ہارتے, بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے, نہ خدا کے کلام میں میزش کرتے ہیں. یعنی کلام میزش کیا ہوتی ہے؟ گول مول کلام سنانا. میزش کیا ہے؟ گول مول کلام سنانا, واضح بات نہ کرنا, صاف صاف بات نہ کرنا, خدا کے کلام کی سچائی کو مروڑ تروڑ کر اس میں پیش کرنا, سیدھی بات نہ کرنا. اور اس کہتے ہیں کہ ہم امیزش نہیں کرتے بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں, یعنی کلام کو بٹھاتے ہیں. اب یہ نہیں کہ لوگ کلام سنتے نہیں ہیں یا کلام لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے. کلام بھی لوگوں تک پہنچتا ہے, کلام لوگ سنتے بھی ہیں لیکن وہ پھلدار کیوں نہیں ہوتا, اس کا اثر نظر کیوں نہیں آتا, زندگیاں اس سے تبدیل کیوں نہیں ہوتی, خدا کے کلام کے تابع ہو کر زندگیاں کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ اس جہان کا خدا جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے, وہ عقلوں کو اندھا کر دیتا ہے کہ عقل انسان کی الٹ سوچے. اور یہی بات اس وقت ہوئی جب اس نے عدن میں ہمارے پہلے ماں باپ آدم اور حوا کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی. انہوں نے خدا کی مرضی کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اس جہان کا خدا آج بھی یہ کرتا ہے کہ وہ عقلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ اندھا کر دیتا ہے. یسوع نبی کی معرفت خدا فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نیکی کے دشمن ہوں گے. تیموتھیوس کے خط میں پولس بھی کہتا ہے کہ لوگ نیکی کے دشمن ہوں گے اور ان کو نیکی بدی معلوم ہوگی اور بدی جو ہے وہ نیکی معلوم ہوگی. وہ روشنی کو تاریکی کہیں گے اور تاریکی کو کیا کہیں گے؟ نور کہیں گے. یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور یہ اس ابلیس کا کام ہے جو عقلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ اندھا کر دیتا ہے. دوسرا اثر جو ان کی زندگی پر ہوا, پہلے ان کی آنکھیں کھلی, وہ آنکھیں جو بدی کو دیکھ سکتی تھی وہ آنکھیں کھل گئی. پہلے وہ ان کی آنکھیں تھی جس سے وہ, پھر اس کا دوسرا اثر ان کی گناہ نے ان کی زندگی میں یہ کیا کہ ان کو اپنا ننگا پن بھی نظر آنے لگا. اپنا ننگا پن بھی
نظر آنے لگا. خدا کے جلال میں رہتے تھے. انہوں نے اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کی بھی ایک ناکام کوشش کی. آج انسان اپنے عیبوں کو چھپانے کی آج بھی کوشش کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپائے گا وہ کامیاب. امثال 28 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے. امثال کی کتاب کی 28 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپائے گا کامیاب نہ ہوگا. لیکن جو اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس کو ترک کرے گا اس پر خدا کی رحمت ہوگی. لیکن انسان کی جبلت میں یہ بات ہے کہ وہ اقرار نہیں کرتا بلکہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے اچھے کام تو لوگ دیکھیں لیکن برے کاموں کا کسی کو پتہ نہ چلے. تو دوسری بات ان کی زندگی میں یہ ہوئی کہ ان کا ننگا پن ظاہر ہونے لگا. یہ گناہ کس بات سے ہوا؟ میرے عزیزو آج بھی جب ہم گناہ میں زندگی گزارتے ہیں ہم شرمندگی اٹھاتے ہیں, خجالت اٹھاتے ہیں. یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم اگر خدا کے کلام کے مطابق چلیں ہمیں کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پایا تھا کبھی انہیں اس بات کا انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ خدا کی حضوری سے اپنے آپ کو دور کر لیں, بلکہ وہ خدا کی حضوری سے اس وقت دور بھاگنے لگے جب ان کی زندگی میں گناہ آ گیا. اور میرے سے تو آج بھی جتنا انسان گناہ میں ہوگا اتنا وہ خدا کی حضوری سے دور بھاگے. کلام میں لکھا ہے جو بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے. یسوع مسیح نے کہا جو بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے. وہ نور کے پاس نہیں آتا تاکہ اس کے کام ظاہر نہ ہو جائے. وہ نہیں چاہتے کہ اس کے کاموں پر کوئی روشنی ڈالی جائے, اس کے کاموں پر کسی کو اس کے کاموں کا پتہ چلے. وہ نور سے دور رہتا ہے اور نور کو جو ہے خدا کا کلام ہے جو ہماری زندگی کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے اور ہماری کمزوریاں ہم پر ظاہر کرتا ہے. اور کچھ لوگ تو اپنی کمزوریوں کو پہچان کر ان کو دور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کچھ اپنی کمزوریوں سے واقف ہونے کے بعد ان کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اور طریقے ڈھونڈتے ہیں. وہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہمارے پہلے ماں باپ نے کیا کہ انہوں نے اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے لنگیاں تیار کر لی, لیکن تو بھی وہ اپنے ننگے پن کو ڈھانپ نہ سکے. گناہ نے ایک اور کام کیا. گناہ نے ان کی زندگی میں خوف اور ڈر پیدا کر دیا. پہلے وہ اپنے خدا کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور کبھی انہیں خوف نہیں آیا تھا, لیکن جیسے ہی انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی تو ان کی زندگی میں ایک ڈر پیدا ہو گیا. پیدائش کی 3 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے آدم نے کہا کہ ہم نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا. پہلے وہ کبھی نہیں ڈرا تھا لیکن اب اس کی زندگی میں ڈر کہاں سے آ گیا؟ گناہ کے سبب سے اب اس کی زندگی میں خوف اور ڈر پیدا ہو گیا. اور میرے عزیزو جس کی زندگی میں خوف اور ڈر ہوتا ہے وہ انسان خدا سے دور بھاگتا ہے, خدا کی حضوری سے دور بھاگتا ہے. لیکن داؤد نبی کہتے ہیں میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں؟ جہاں بھی میں چلا جاؤں تو وہاں ہے, پاتال میں بھی چلے جاؤں تو وہاں بھی ہے. یعنی زمین کے نیچے بھی تیری آنکھ مجھے دیکھتی ہے. آپ کے اندر چھپے ہوئے خیالوں کو جانتا ہے, سوچوں کو جانتا ہے. کلام میں لکھا ہے زبور 139 میں وہ تو میرے خیالوں کو دور سے سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. تو میرے عزیزو آدم اور حوا نے جب گناہ کر لیا, گناہ میں گر گئے, تب ان کی زندگی میں ڈر پیدا ہو گیا کہ ان کا مار پہ ہن سن خدا سزا دے ہی دے. انہیں پتہ تھا کہ سزا ملنی اب. اور گناہ جب انسان کرتا ہے تو اسے کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ اس گناہ کی سزا کا ڈر ہوتا ہے. اور یہ گناہ میں گرنے کی نتائج ہے. کبھی انہیں پہلے ایسا خوف نہیں ہوا تھا, لیکن جیسے ہی گناہ میں گر گئے تب انہیں اپنے خدا سے کیا لگنے لگا؟ ڈر لگنے لگا. اپنے ہی خدا سے ڈر لگنے لگا, اسی خدا سے ڈر لگنے لگا جس کی وہ قربت میں رہتے تھے.
تو میرے چیزوں ہم اپنے خدا سے پیار کرتے ہیں، ہم اب کہتے ہیں کہ ہمارا خدا، لیکن جب ہم برا کام کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور ہم اسی خدا سے کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی خدا کا خوف ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اس بات کا کہ آپ مجھے اس کی سزا دے گا۔ چلیے ہم آگے بڑھیں گے۔ آدم اور حوا ایک دوسرے پر، پانچواں نتیجہ، آدم اور حوا جب گناہ میں گر گئے تو کیا خدا نے ان سے کہا کہ تو نے وہ پھل کھایا؟ آدم سے کہا کیا تو نے وہ پھل کھایا؟ تو آدم نے کیا کہا؟ آدم نے مان لیا کہ میں نے کھایا؟ اس نے وہ نہیں کہا میں کو نہیں جے کھاتا ہے، انہیں ایک بات جڑی میرے نال تسی کیتی سی انہیں کھوایا بے میں کو نہیں کھاتا۔ اما آواز سے پوچھا کیا تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں کیا، مجھے تو سانپ نے بہکایا اور پھر میں نے یہ کیا۔ کیا مطلب اس میں سے نکلتا ہے؟ عیب جوئی، الزام تراشی۔ اور میری چیزوں آج بھی یہ چل رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنا کبھی قصور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نہیں مانوں گا، آپ بھی نہیں مانیں گے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو لے لیں، اس نے آپ کے سامنے کسی سے چیز چھینی ہو، یہ ٹیچروں کو بڑا پتا ہے، ٹیچروں کو، ماں باپ کو یہ پتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہو کہ اس نے چیز اس سے چھینی ہے، وہ چھپا لے گا۔ آپ نے سے یہ پینسل چھینی ہے؟ نہیں، نو میڈم، نہیں سر میں نے تو نہیں چھینی۔ یعنی یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی وہی نیچر ہے اور ہم میں بھی وہی نیچر ہے، اور یہ نیچر اس وقت تک رہتی ہے جب تک ہم گناہ میں گرے، زندگی ہماری گناہ ہم میں بادشاہی کرتا ہے، تب تک ہماری زندگی میں یہی حال رہتا ہے جو آدم اور حوا کی زندگی میں تھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ خدا نے کہا آدم تو نے پھل کھایا؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھایا، میں نے نہیں کھایا، مجھے کھلایا گیا ہے۔ یہ عیب جوئی اور الزام تراشی جو ہے یہ باغ عدن سے چلی ہے، باغ عدن سے چلی ہے۔ اور کس سبب سے چلی؟ انسان کے گناہ میں گرنے کے سبب سے۔ خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کچھ ہمیں سکھایا ہے، پہاڑی آواز میں سکھایا کچھ خدا یسوع مسیح نے ہمیں 5ویں باب میں اسی نے کہا کہ عیب جوئی نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ اسی کہتے ہیں سیدھے حکم نو مننے اس نو ان کے نے آیا یسو یار ساڑھے پاس پتہ نہیں کہ ایک آج روشن سارے گیت گا گا کے سی کملے ہو جانے ہیں، گیت گا گا کے بڑے دن دے کملے ہو جانے ہیں تے یسو دی ایک گل تے بھی عمل نہیں کرتے۔ یسو نے یہ آکھیا کہ عیب جوئی نہ کرو، ایک گناہ دے باعث اسی کرنے ہیں، گناہ دے وچ گرن دی رہی سبب تو آدم اور حوا نے ایک دوسرے تے الزام لگایا۔ اج بھی گناہ جتنی دیر اسی زندگی گزارنے ہیں اور خدا یسوع مسیح دے کلام تے عمل نہیں کرتے، اس وقت تک اسی کرتے رہنے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اسی اپنی زندگیاں مکمل طور تے یسوع دے تابع نہیں کرتے۔ اے لفظ میرے خیال بہت اچھے نہیں ہے گے، لوگ یہ سننا نہیں چاہتے کہ اسی اپنی زندگیاں یسوع نو دئیے۔ کبھی میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ بڑا برا محسوس کرتے ہیں کہ اسی یسوع تو بغیر سارا یسوع نال کوئی تعلق نہیں، اسی بڑے دن ایویں منانے ہیں، پتہ نہیں کی گلاں ہوندیاں دل چ۔ صرف اینا نہیں سننا چاہتے کہ اسی اپنی زندگی یسوع نو دے دیں۔ بھئی یسوع نو زندگی دو گے تو بڑا دن مناؤ گے، تو بڑا دن کد ہے؟ کھانے آنا، نویں کپڑے آنا، وہ غیر قوماں تو ساڈے نال ہور بھی کئی گلاں جڑیاں ساڈے نال اٹیچ کر دیں۔ ہم 1 دسمبر کی آج خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، بڑے دن کی خوشیوں میں ہم قدم رکھ رہے ہیں۔ 1 دسمبر بڑے دن کی خوشیوں کا آغاز ہے، اوپننگ ہے، یہ اوپننگ ہے بڑے دن کی خوشیوں کی، جو آج ہم بڑے دن کی خوشیوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو ہو رہا ہے آج، جس میں ہم شامل ہونے والے ہیں آنے والے وقت میں 25 دسمبر کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خدا سے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ 1 دسمبر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ 1 دسمبر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے، پہلا کام کیا کرنا ہے 1 دسمبر کے بعد؟
دعا کرنی ہے کس کس بات کے لیے؟ دعا کرنی ہے کس کس بات کے لیے؟ اپنے خاندان کی سلامتی کے لیے، اور اپنے خدا سے اپنے گھر کی ساری برکتوں کے لیے کہ خدا آنے والے وقت میں ہمیں زیادہ برکت دے اور ہمارے گھر کو سلامتی بخشے۔ اور پھر ایک بڑی اہم ضرورت ہے کلیسیا میں، جس کی ہر کلیسیا کو اس دعا کی ضرورت ہوتی ہے، پورے دنیا میں اس دعا کی ضرورت ہوتی ہے پوری دنیا کے مسیحیوں کو، کہ خدا امن و سلامتی قائم رکھے، امن و سلامتی قائم رکھے۔ نہ صرف ہمارے خاندان سلامت رہے بلکہ ہمارے کلیسیوں میں امن و سلامتی رہے، ہمارے ملک میں امن و سلامتی رہے، اور پوری دنیا میں امن و سلامتی رہے۔ ابھی 1 ستمبر دعا جو ہے خدا کے سامنے مانگنا شروع کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں دعا ہے، ہم 1 ستمبر کی خوشیوں کا آغاز کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کی، خاندانوں کی خدا سے سلامتی مانگنی ہے، اپنی کلیسیوں کی خدا سے سلامتی مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے، اور خدا سے یہ کہنا ہے کہ خدا تو ہمارے لیے سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ وہ جس نے آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے بعد انسان کی نجات کے لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجنے کا منصوبہ بنایا، اسی کے ہاتھ میں ہماری سلامتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جو صلح سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ ہمیں سلامتی بخش سکتا ہے، وہ ہمیں سلامتی بخش سکتا ہے، لیکن کیسے؟ اپنے گناہ کے اقرار کرنے توبہ کریں۔ وہ ہمیں سلامتی بخش سکتا ہے اگر وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری کلیسیوں کے اندر صلح سلامتی قائم ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر ہم گناہ کی حالت میں اپنی زندگی گزارتے رہیں گے تو کبھی کہیں سلامتی نظر نہیں آئے گی، نہ ہمارے گھروں میں، نہ کلیسیوں میں، نہ دنیا میں، کیونکہ جہاں گناہ ہے وہاں اس کے نتائج ہیں، تباہ کاریاں ہیں، کیونکہ گناہ کے ہولناک نتائج ہیں جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اور انسان کو تب ہی نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے خلاف برے منصوبے بناتا ہے جب وہ گناہ میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جب مسیح میں آ جاتا ہے تو نیا مخلوق بن جاتا ہے اور پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت دے اور 1 ستمبر سے اپنی زندگی کو خدا کے بیٹے کے تابع کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔ بہت شکریہ، کلام آپ کے ساتھ۔